ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا۔ رکن مجلس خبرگان عالم الہدا کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسین ابو شہری کریں گے۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر کے لیے مشتبہ خامنائی کے نام پر اتفاق ہوا ہے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو خامنائی کا جانشین ہوگا۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے گی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ دشمن ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، تہران، اصفہان، نجف آباد اور دیگر شہروں پر بمباری، 40 افراد شہید۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے خلاف جدید ترین میزائل استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اور کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سندھ اور پنجاب حکومتوں کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے ایران میں اسکول پر حملہ جنگی جرم قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسکول پر حملے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات چلائے جائیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں اسکول پر حملے میں طالبات سمیت 160 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سندھ حکومت کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تیل کی قیمتوں کے مالی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا چالن سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 5 مختلف مقامات پر کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں فائرنگ کے تبادلے میں 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد چمن سیکٹر میں 3 سے 4 خوارج پر مشتمل تشکیل کی درندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایک خارجی دہشت گرد ہلاک، دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ IEDs اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ملکی امن کے لیے نہایت اہم ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کو کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ چین کا ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ فریقین کو دشمنی فوری ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔ دنیا جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی۔ اس بحران کا خاتمہ کبھی طاقت سے نہیں ہوگا۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی عوامی حمایت موجود ہی نہیں ہے۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے ایران نے مذاکرات کے دوران ہماری تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ کہا تھا ہم آپ کو سفارتی طور پر وہ نہیں دیں گے جو آپ فوجی طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ مذاکرات شروع کرنے کا انحصار ایران پر ہے۔ اسرائیلی فورسز کے لیبنان پر بھی بمباری، بیروت اور جنوبی لیبنان میں 19 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے حملے میں قدس فورس کے لیبنانی شاخ کے کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 20 سے جاری اسرائیلی حملوں میں لیبنان میں اب تک 217 افراد شہید ہو چکے۔
حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہر حیفا میں بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا، جس میں رکن ممالک پر ہونے والے ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل حسام ذکی کا کہنا ہے ویڈیو کانفرنس پر ہونے والا اجلاس کویت، سعودی عرب، قطر، عمان، اردن اور مصر کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں۔ ڈوور ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ کہا، ایران سے طلباء، سیاح، تاجروں سمیت 850 پاکستانی وطن واپس پہنچے جو بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ شہریوں کی واپسی حکام کی بہترین ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں ہر گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دے دی۔ مراد علی شاہ نے کہا، بغیر انشورنس اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی، نہ ٹوکن ٹیکس جمع ہوگا۔ سندھ انشورنس قانون نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کا قانون حادثات سے متاثرہ خاندانوں کے لیے سہارا ثابت ہوگا۔ ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ خواتین کے عالمی دن پر سندھ حکومت کی جانب سے پنک سکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی نے سندھ میں ملک کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج بنایا۔ الیکشن میں جنرل نشستوں پر خواتین کو ترجیح دی۔ سیلاب زدگان کے لیے بنائے گھر خواتین کے نام پر الاٹ کیے۔ گاڑی کے بعد اب خواتین ہر سڑک پر اسکوٹر بھی چلائیں گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ معاشرے میں خواتین کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح، نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جدوجہد خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خواتین کے حقوق کا تحفظ ملکی پائیدار ترقی اور قومی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ حکومت کا عزم ہے خواتین کے لیے محفوظ اور بااختیار ماحول یقینی بنایا جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا، پیپلز پارٹی نے خواتین کے حقوق کے عزم کو صرف نعروں تک محدود نہیں رکھا، عملی اقدامات کے ذریعے خواتین کے حقوق کے عزم کو حقیقت کا روپ دیا۔ پیٹرول بم گرنے کے بعد رمضان میں مہنگائی کا نیا طوفان۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائے بڑھانے پر دوسرے شہروں کو جانے والے مسافر پریشان۔ کرائے بڑھنے پر دکانداروں نے پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ شہری کہتے ہیں، پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ بھارت میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پھر بد انتظامی۔ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز بھارت میں پھنس گئیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 1 مارچ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم 4 مارچ کو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی۔ انگلش ٹیم 5 مارچ کو ایونٹ سے باہر ہوئی۔ آئی سی سی نے انگلش ٹیم کے لیے چارٹر فلائٹ کا انتظام کر کے انہیں واپس بھجوایا، لیکن ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تاحال واپسی کے منتظر ہیں۔ امتیازی سلوک پر آئی سی سی کو کڑی تنقید کا سامنا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا۔ قومی ٹیم آج آرام اور کل ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 11 مارچ کو کھیلا جائے گا۔